أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تو عزیز طلباء، ہم اس ایپ کو سب سے پہلے پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں۔ یہاں ہم پلے اسٹور میں آئیں گے اور پلے اسٹور میں جیسے ہی اوپن ہوگا ہمارے پاس، تو ہم نے اس میں سرچ کرنا ہے۔ اردو میں ہم نے یہاں لکھنا ہے الفرائض۔ الفرائض لکھیں گے، یہ ہمارے پاس آ گیا الفرائض۔ اس کو ہم نے اوپن کر لیا ہے۔ اس کے بعد یہ چونکہ میرے پاس آلریڈی انسٹال ہے تو یہ ڈائریکٹ اوپن ہو جائے گا۔ تو یہ سامنے جو اس کا آ رہا ہے، یہ سامنے ڈیش بورڈ جو شو ہو رہا ہے، تو اس میں اوپر لکھا ہوا ہے حساب الفرائض، یعنی جو میراث میں جتنے حصے بنتے ہیں ان کا حساب کتاب ہے۔ تو پہلی لائن کے اندر لکھا ہوا ہے مسئلہ جدیدہ، یعنی آپ خود نیا مسئلہ یہاں جو ہے نا وہ لکھ سکتے ہیں۔ مسائل مشہورہ، یعنی جو صورتیں مشہور ہیں وہ پہلے سے حل کر دی گئی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے کہ کوئی سوال ہو آپ کو ایپ کے متعلق تو وہ آپ کر سکتے ہیں، یہاں اس کے جو ایڈمن وغیرہ ہیں وہ آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ چوتھے نمبر پہ ہے مشارکت تطبیقہ، یعنی آپ یہ ایپ دوسروں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ تو ہم اپنے مسئلے کی طرف چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دو مسئلے حل کر لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ کیسے۔ تو ہم مسئلہ جدیدہ پہ سلیکٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ یہ پوری فہرست ہے، اس فہرست کے اندر تمام رشتہ داروں کو بتایا گیا ہے۔ یہ سب سے اوپر ہے ابن، یعنی بیٹا، بنت بیٹی، ابن و ابن یعنی پوتا، بنت و ابن یعنی پوتی، زوج زوجہ، اب اس طرح سارے رشتہ دار بتائے گئے ہیں آگے۔ تو یہ چاچو ہے، چاچو کا بیٹا ہے، چاچو کی بیٹی ہے، پھر جو بھائی ہے یہ سگا بھائی ہے، شقیق سگے بھائی کو کہتے ہیں، شقیقہ سکی بہن، اچھا صرف ماں کی طرف سے ہے، صرف باپ کی طرف سے ہے، وہ سب کی تقسیم کی گئی ہے۔ تو مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے کہ ایک آدمی فوت ہوا ہے اور اس نے اپنے پیچھے جو ہے نا وہ چھوڑی ہیں 3 بچیاں، 3 بیٹیاں ہیں اس کی، اور ایک جو ہے نا وہ بیوہ ہے، اور اس کے 3 بھائی اور 3 بہنیں ہیں۔ تو ہم اس صورت کو لکھ لیتے ہیں۔ اور اس ایپ کے اندر ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی رشتہ دار کا یہاں نام لکھتے ہیں، کسی وارث کا نام لکھتے ہیں، اور اس وارث کو اگر حصہ نہیں جاتا ہوگا تو یہ اسی لائن میں اس کے نیچے لکھ دے گا حجب، یعنی یہ اس کے لیے حصہ نہیں بنتا۔ تو مثال ہم اپنی حل کرتے ہیں، چونکہ اس کے بیٹے نہیں ہیں اس لیے اس نے یہاں بیٹوں کو سلیکٹ نہیں کریں گے، بیٹیاں ہیں تو یہاں بیٹی کو سلیکٹ کیا، تو یہاں پر آ گیا جی 1 2 3 بیٹیاں اس نے چھوڑی ہیں۔ پھر اس کا پوتا پوتی تو ہے، بیٹا جو کوئی نہیں ہے، خود فوت ہوا ہے تو پیچھے زوجہ ہوگی، بیوہ، ایک ہی اس کی بیوہ ہے، امی ابو بھی نہیں ہیں، اور اس کا بھائی، سگے بھائی ہیں، سگے بھائی اس کے جو ہے نا وہ 3 ہیں، اچھا بہنیں بھی اس کی 3 ہیں۔ تو یہ کل رشتہ دار اس کے ہو گئے ہیں 3، یعنی 3 بیٹیاں ہو گئی ہیں اور ایک اس کی بیوہ ہو گئی ہے، اور 3 بھائی ہو گئے ہیں، اور پھر 3 جو ہے نا بہنیں ہو گئی ہیں سکی، شقیق کا مطلب سکی بہن بھائیوں۔ اس کے علاوہ اور رشتہ دار اس کے کوئی نہیں ہے۔ تو اب ہم اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، تو جو ہمارے سامنے حل شدہ مسئلہ آ جائے گا، یہ آ گیا جی۔ حساب کو ہم کلک کریں گے تو یہ ہمارے سامنے آ جائے گا کہ مات و ترک کہ ایک آدمی مر گیا اور اس نے پیچھے رشتہ دار چھوڑے، 3 بیٹیاں، 1 زوجہ، 3 بھائی اور 3 بہنیں، تو ان کو کتنا کتنا حصہ ملے گا یہ اس نے اوپر والی لائن کے اندر حصے بتا دیے ہیں، یعنی ہر جنس کے، مطلب اگر بہنیں ہیں تو بہنوں کا حصہ الگ بتا دیا، بیٹیوں کا الگ بتا دیا، بھائیوں کا الگ بتا دیا۔ یہ جو اس سے نیچے والی صورت ہے اس کے اندر تقسیم کر کے یہاں ہر ایک کا پرسنٹیج نکال دیا ہے، جو انتہائی آسان ہے، عام آدمی بھی جس کو وراثت کا علم نہ ہو
تو وہ بھی یہاں سے جو ہے اس کو حل کر کے اور کیلکولیشن کر کے وراثت تقسیم کر سکتے ہیں۔ آخری نمبر پہ انہوں نے جو بیٹیاں ہیں مثلا 3 ہیں تو ہر بیٹی کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ یہاں لکھ دیا ہے۔ اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہاں لگا لیتے ہیں مبلغ و ترک، یہ ترکہ، یعنی جتنی بھی چیزیں، یاد رہے کہ یہاں زمین وغیرہ، پلاٹ وغیرہ یا اور گھر کا جو سامان ہے وہ یہاں نہیں ہوگا، بلکہ یہاں سے ہر چیز کی ہم قیمت لگائیں گے اور اس قیمت کو پھر تقسیم کریں گے۔ مثال کے طور پر اس آدمی نے 1,00,000 روپے چھوڑے ہیں، ہم ادھر 1,00,000 لکھ لیتے ہیں۔ یہ ہم نے جی 1,00,000 لکھ دیا، یہ ہم نے اس کو 1,00,000 لکھ دیا۔ 1,00,000 ہم نے لکھا تو یہاں پر تقسیم ہو گئی اس کی، اور تقسیم کیسی ہوئی کہ 3 بیٹیاں ہیں، یہ سامنے آ رہا ہے، 3 بیٹیاں ہیں اس کی، تو بیٹیوں کو جو نا 66% ملنا تھا، تو یہ بیٹیوں کو مل گیا ہے جی، یہ والی رقم مل جائے گی 66,666۔ اچھا، اور بیوہ ہے اس کو ملے گا 12,500، کیونکہ اس کا 8واں حصہ ہے، تو 100 میں سے جو ہے نا 100 میں سے 12% جو ہے نا وہ 8واں حصہ بنتا ہے۔ اور اخن شقیق، اس کے 3 بھائی ہیں اور 3 بہنیں ہیں، تو 3 بھائیوں کو جو ملے گا وہ ہے 13,888، یعنی 3 بھائیوں کو مل جائے گا۔ اور اختن شقیقہ، یہ جو بہنیں ہیں 3، ان کو 6,944 ملے گا، یعنی 3 بہنوں کو۔ اب یہ 3 بہنیں، 3 بھائی اور کیا نام ہے 3 بیٹیاں اور 1 بیوہ کا حصہ بتا دیا گیا ہے، یعنی جتنے رشتہ دار تھے وہ رشتہ داری کے اعتبار سے بتا دیے گئے۔ اس کے بعد نیچے والی لائن جو ہے الوارث اور نصیب الفرد الواحد، یعنی اگر 3 بہنیں ہیں تو 3 بہنوں میں سے ہر ایک بہن کا الگ الگ حصہ بتایا گیا ہے۔ 3 بھائی ہیں اور 3 بھائیوں کا الگ الگ حصہ بتایا گیا، 3 بیٹیاں ہیں، الگ الگ حصہ ایک ایک کا بتایا گیا۔ تو وہ 3 بہنیں ہیں تو 3 بیٹیاں ہیں، تو ان کا حصہ جو ہے نا وہ اوپر بنا تھا 66,666 تینوں کا، تو اس کو انہوں نے تقسیم کیا ہے 3 پہ، تو یہ 22,222۔ اور بیوی ایک ہی ہے، اوپر بھی ایک ہی تھی، تو وہ حساب ایک جیسا ہی رہے گا 12,500۔ اچھا، اخن شقیق 3 بھائی تھے، تو 3 بھائیوں کا حصہ بنتا تھا 13,888، اس کو 3 پہ تقسیم کیا تو یہ 4,629 بن گیا۔ اختن شقیقہ یعنی 3 بہنیں ہیں، تو ایک بہن کا حصہ 2.3%، وہ 2,314 بنتا ہے۔ یہ انتہائی آسان طریقہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس صورت میں اس کے بھائیوں کو اور بہنوں کو بھی ملا ہے کہ اس کی اولاد نرینہ نہیں ہے۔ اگر اس کی نرینہ اولاد ہو تو پھر اس کے بہن بھائیوں کو نہیں ملے گا۔ وہ بھی ہم واپس جاتے ہیں اور چیک کر لیتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں وراثت میں اس کا حصہ دار ہے یا نہیں۔ تو یہ ہم واپس آتے ہیں، یہاں پر ہم لکھتے ہیں بنت 3، مثال کے طور پر اس کی 3 بیٹیاں تھیں، چلو ساتھ ایک بیٹا لکھ لیتے ہیں، ایک زوجہ ہے، اور جو ہے نا وہ اس کے لکھ لیتے ہیں اخن شقیق، یہ اخن شقیق، اختن شقیقہ۔ یہ آپ دیکھیں جیسے ہی ہم نے وہاں نرینہ اولاد بیٹا انٹر کیا ہے تو یہاں ہی ساتھ آ گئے الحجب الحجب۔ پھر بھی اگر ہم 3 یہاں ڈال دیتے ہیں اور اس کا حساب کرتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے آ جائے گا کہ اخن شقیق اور اختن شقیقہ ان دونوں کو حجب یعنی ان کا حصہ نہیں ملے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ایپ پسند آئی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔